جو بھی یہ سنتا ہے کہ کشمیر میں فٹ پاتھ پر کوئی نہیں سوتا، یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ شاید ملک کا واحد صوبہ کشمیر ہی ہے جہاں کے فٹ پاتھ پر سونے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ ملک کے کسی بھی بڑے شہر میں جا کر آپ دیکھ لیں، فٹ پاتھ پر رات تو رات، دن میں بھی بے گھر لوگ سوئے نظر آئیں گے۔ ایسے میں کشمیر کی اس بڑی خوبی کو کیوں چھپا کر رکھا گیا، خدا جانے۔ رپورٹ دیکھیے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ لیکن وادی کشمیر ایک ایسا تاریخی صوبہ ہے جہاں نہ ہی مزدور کو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے اور وہ نہ ہی فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات اپنے آپ میں حیران کن ہے کہ جس ملک میں 3 ملین سے زیادہ بھکاری ہوں، جس ملک میں 2 ملین سے زیادہ بے گھر افراد ہوں، اس ملک کے خاص صوبے یعنی کشمیر کے فٹ پاتھ پر ایک بھی بے گھر نہیں سوتا ہے۔ یقین کیجئے، یہ سچائی ہے کہ صوبہ کشمیر شاید ملک کا واحد ایسا صوبہ ہو جہاں کے فٹ پاتھ پر بے یار و مددگار اور بے سہارا شخص نہیں سوتا ہے۔ یعنی کشمیر میں ایسے بے گھر لوگ ہیں ہی نہیں جنہیں مجبوری میں فٹ پاتھ پر، سڑک کنارے کھلے آسمان کے نیچے، گاڑیوں کے شور اور زندگی سے بے پرواہ ہو کر سونا پڑتا ہو۔ کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے اور اسے ایک بڑی کامیابی بھی کہی جانی چاہیے کہ کشمیر کے فٹ پاتھ پر کوئی نہیں سوتا، ورنہ ممبئی، دہلی، احمد آباد، بھوپال، چنڈی گڑھ کہیں بھی چلے جائیے، رات کے سہ پہر میں دن بھر کا تھکا ہارا، محفوظ چھت سے محروم بے سہارا ایک نہیں سینکڑوں لوگ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے فٹ پاتھ پر سو رہے ہوں گے۔ خود جموں کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں کے فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے بے گھر افراد آپ کو مل جائیں گے، لیکن کشمیر واحد ایسا صوبہ ہے جہاں اس قسم کی تصویر نہیں دیکھنے کو ملتی، جہاں فٹ پاتھ پر فقیر سویا نہیں ہوتا، جہاں فٹ پاتھ پر بے گھر افراد رات نہیں گزار رہا ہوتا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر میں تمام لوگوں کے پاس گھر ہیں؟ کیا کشمیر میں کوئی بھی بے گھر نہیں ہے؟ کیا کشمیر میں کوئی بھی غریب نہیں ہے؟ یقین جانیے کہ کشمیر میں بھی دوسرے صوبے کی طرح غربت ہے۔ کشمیر میں بھی بے گھر افراد رہتے ہیں، لیکن یہ کشمیریوں کی خوبی ہے اور انسانیت نوازی ہے کہ وہ کسی کو فٹ پاتھ پر سونے نہیں دیتے۔ اول یہ کہ وہاں کم کرائے پر آسانی سے روم مل جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہاں رہنے والے لوگ بہت ہی کم خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسی نوبت نہیں پیش آتی کہ وہ فٹ پاتھ پر سوئیں۔ اس بیچ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں ملیٹنسی اور سیکورٹی کی سختی کی وجہ سے ایسے لوگ وہاں نہیں رہتے ہوں جن کی زندگی فٹ پاتھ پر گزرتی ہے، چونکہ موقع بموقع مختلف اضلاع میں ملیٹنٹ مخالف کارروائی اور سرچ آپریشن ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، وہاں کے موسم کو بھی ایک معمولی سبب بتا سکتے ہیں، لیکن شاید یہ بڑی وجہ نہیں ہے۔ ایسے میں قدرتی وسائل سے مالا مال جنت ارضی کہلانے والے کشمیر کی بے شمار خوبیوں میں ایک بڑی خوبی جو نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر میں فٹ پاتھ پر کوئی نہیں سوتا۔ دن کے دوپہر کو یا رات کے سہ پہر کو کسی بھی وقت کشمیر کے فٹ پاتھ پر کوئی نہیں سوتا، چونکہ وہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اتنا مجبور ہو کہ اسے فٹ پاتھ پر سونا پڑے، اور خود کشمیری بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ان کے شہر میں کوئی اتنا مجبور اور لاچار ہو کہ انہیں ایسی زندگی نصیب ہو، اس لیے ایسے لوگوں کی مدد بھی کشمیری خوب کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو تصویر ممبئی اور دہلی کے فٹ پاتھ کی ہے وہ تصویر کشمیر کے فٹ پاتھ کی نہیں ہے۔